بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، الطاف حسین صاحب کا اے پی ایم ایس او کی 45ویں یوم تاسیس سے جو وہ خطاب ہوا کل لندن میں، وہ سب لوگوں نے سنا اور دیکھا۔ پرانے لوگوں سے، نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے ہو گئے ان سے ملاقات ہوئی۔ اس میں بہت سارا انہوں نے پاکستان کے مطلب جو تحریک کی آزادی تحریک جو تھی، تحریک آزادی 85 سے لے کے اب تک کی، وہ ساری انہوں نے وہاں پر بتائی۔ اس میں پھر قائد محمد علی جناح کی شہادت کا، پھر لیاقت علی خان کی شہادت کا، پھر فاطمہ جناح کی شہادت کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایوب خان کے کرپشن جو تھی وہ بتائی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایوب خان بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن ایوب خان نے بہت سارے ایسے کارنامے کیے کہ جس کا ازالہ آج تک جو ہے پاکستان کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن الطاف حسین صاحب کی کل کی تقریب میں ایک تو عمران خان کے حق میں بات کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے، کیا وجہ وہ ہاتھ ہے کہ الطاف حسین صاحب وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر شریک کروں گا وہ الفاظ ان کے اور وجوہات ساری۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سنا ہے کہ پاکستان میں بھی کل کراچی میں جو ہے وہ ان کا جلسہ ہوا تھا، کوئی مطلب اس میں شوبز کے کافی بڑی بڑی شخصیات جو تھی وہ بھی شامل تھی۔ واللہ عالم کے وہ کل ہی کی تھی یا پچھلے کو ماضی کا تھا، وہ دیکھتے ہیں۔ ایم کے پاکستان فاروق ستار صاحب کا پرسوں کا میں نے آپ لوگوں کو یہاں جو کا ٹور تھا وہ میں نے شیئر کیا۔ اس کے بعد نارتھ کراچی میں گئے سرجانی سائٹ پہ، وہاں پر جو تقریب ہوئی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا کے پہ کلک کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، ذرا جلدی جلدی لپیٹتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کی تقریر جو ہے اس کو ذرا سا میں بعد میں رکھتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ایک اور امپورٹنٹ چیزوں کو ذرا شیئر کروں۔ ایم کے پاکستان کا جو جلسہ ہوا نارتھ کراچی میں، جس کے اوپر پہلے کہا جا رہا تھا کہ سیٹیں خالی تھی اور یہ تھا وہ تھا، لیکن جب ویژوئلز آئے تب پتہ چلا کہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ تقریباً 8,000 کے قریب لوگ بتائے جا رہے تھے، شاید اس سے کم ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر سراہا ان کو۔ کامران ٹیسوری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، گورنر سندھ اور دیگر جو ارکان تھے، جو پرانے ایم کے کے ساتھی وغیرہ تھے، وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ بہت باقاعدہ ایک پر رونق جو ہے تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی، اور جو ترقی کے لیے ضروری کامران ٹیسوری یہ نعرہ جو لگایا جا رہا تھا، اور جو جیسے آپ نے پرسوں کے بلاگ میں دیکھا وہ ساری تقاریر وہاں پر کی گئی، اور جو کراچی کے مسائل ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہاں پر بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب کا کل 45ویں یوم تاسیس تھا اے پی ایم ایس او کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ تقریب رونما ہوئی، اس میں انہوں نے کارکنان سے خطاب کیا، اور وہ جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس رکھے، جس میں سے جو پبلک جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان کے، جو میں جاننا چاہتا ہوں عمران خان کے حق میں بیان کیوں دیتے ہیں، وہ کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ ایک جو عمران خان کا جملہ تھا کہ اگر میرا بس چلے یا مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں ڈرون لے کے جو وہ الطاف حسین کے اوپر گرا کے اس کو مار دوں یا بم مار دوں، اس کو ایسا کر کے اس کے وہ الفاظ تھے۔ الطاف حسین صاحب نے وہ بات بتائی اور کہا کہ دیکھیں وہ بھلے سے میرے خلاف ہے، دشمن ہے، لیکن اس وقت وہ مظلوم ہے، اس لیے میں اس کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے فوج کے خلاف بات کی ہے اور فوج نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا، خیر یہ تھی وجہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ وہ دشمنی الگ لیکن مظلوم، چاہے انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف کے اوپر ظلم ہوا تب بھی میں نے آواز اٹھائی، جب مریم کے اوپر ظلم ہوا میں نے آواز اٹھائی، جب زرداری اور بے نظیر کے اوپر ظلم ہوا تب بھی میں نے آواز اٹھائی، تو میں ہر مظلوم کی آواز ہوں اور مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے وہ سلوگن جس کی وجہ سے جو ہے میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ یہ تینوں جو پارٹیز ہیں وہ الطاف حسین کے سخت خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اب کہہ رہے ہیں الطاف حسین کو، اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے پنجاب سائڈ پہ خاص طور پہ کہ الطاف حسین کیوں ضروری ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ اب لوگ بتا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے لوگ کچھ لاہور سے بھی آئے، کچھ پی ٹی آئی کے ورکر بھی تھے جنہوں نے وہاں پر آ کے بتایا کہ ہم لوگ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لیکن آپ سے خاص طور پہ ملنے کے لیے، رات کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر آج آئے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہوئے، کچھ کراچی سے بھی لوگ ایمرجنسی میں وہاں بلائے گئے، تو وہ لوگوں کے بھی وہاں پر ہسبینڈ وائف بچے سب لوگ وہاں پر پہنچے۔ اس طریقے سے الطاف حسین صاحب نے ایک بیان دیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا ہے، کون سی ہماری بات ہے جو بری لگ گئی ہے یا کون سی صحیح ہے، تو وہ آپ بتائیں تاکہ ہم وہ چیز دوبارہ نہ دہرائیں اور ملک کے وسیع ترین مفادات میں ہم آپ کا ساتھ دیں۔ لیکن کل جو تقریر ہوئی ہے وہ جو ہے وہ پھر سے وہی پرانا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے
جو وہ بیان کرتے آ رہے ہیں، جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اور ابھی کچھ تقاریر اب سننے میں آتی ہیں تو وہ پرانی کلپس ان کی نظر آتی ہیں، اس میں فوج کو ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں عدالتیں ہماری جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے فری ہینڈ نہیں دیا ہوا ہے ان کو، وہ آزاد نہیں ہے، آزاد عدلیہ نہیں ہے، ججز سارے جو ہے وہ فوج کے حکم پر جو ہے وہ کوئی بھی بیان دے دے، مطلب کوئی بھی حکم جاری کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جو کرپٹ فوجی افسران ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی، ان کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ چیز جو بہت زیادہ زور وہ اکثر دیتے ہیں کہ فوج کا کام ہے بارڈرز کی حفاظت کرنا، نہ کہ انٹرنل جو افیئرز ہیں کنٹری کے، سیاست جو ہے اس میں ان کی مداخلت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ ایوب خان کا حوالہ دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس نے پھر ٹکا خان، یحییٰ خان اور پتہ نہیں کون کون خان جو تھے، لوگوں نے جو ہے وہ ملک کی سیاست کے اوپر جو وہ حاوی ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان جب بنا تو انگریزوں نے کون سا ٹکڑا پاکستان کو دیا، اور جان بوجھ کے جو ہے وہ پنجاب والا یہ جو ہم جس میں رہ رہے ہیں یہ ٹکڑا دیا، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ برٹش سے وفاداری، انگریزوں سے وفاداری کا جو ہے وہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، جو کہ پیسوں کے عوض اپنی یا وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنی مائیں بہنیں تک قربان کر دیتے۔ تو وہ لوگ انہوں نے وہ بات کی، جو آپ لوگ چاہے تو ان کے چینل پہ جا کے خود سن سکتے ہیں، میں یہاں پر وہ کلپ نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کی کہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوج انٹرپٹ کرتی ہے، اور انگریزوں سے وفاداری کا جو ہے وہ ثبوت یہاں پر پیش کرنا پڑتا ہے، تو جا کے جو ہے وہ ان کو مراحت ملتی ہیں، واٹ ایور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے ثمرات سامنے انہوں نے واضح طور پہ رکھے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے 27ویں ترمیم کے حق میں جو ہے وہ عوام کھڑی ہوئی ہے اس وقت، کہ بہت اچھا ہوا، خاص طور پر کراچی بھر میں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز اور کچھ سیاستدان، کچھ مولوی حضرات جن میں فقہ جعفریہ کے بھی ایک حضرت ہیں، مجھے ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 27ویں آئینی ترمیم جو ہم نہیں منظور کرتے، حالانکہ ملک کے مفادات میں وہ آئینی ترمیم ہے اس کے اندر، لیکن پتہ نہیں کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ 148 جو ہے وہ شفٹ وہ ہٹا دی جائے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں چاہتے ہیں، کیا اس سے پرابلم کیا ہے۔ ہم کیونکہ پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی ترقی چاہیے۔ کراچی سے میرا تعلق ہے کراچی کا، میں رہائشی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا شہر جو دوبارہ سے، مجھے نیا کراچی نہیں چاہیے، مجھے جو فیوچرسٹک کراچی نہیں چاہیے۔ کراچی پہلے جیسا رونق کو بھرا تھا، یہاں پر سکون تھا، امن تھا، وہ ہمیں چاہیے۔ تو وہ ہم پبلک کراچی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نئے سہانے خواب دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، ہمیں بس جو ہماری جیسے کرائیٹیریا تھا، ہم نے ہی اس شہر کو بنایا تھا، ہم اس کو دوبارہ شہر کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ تمام کراچی والے بات کرتے ہیں، جس میں سارے صرف مہاجروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں رہنے والے سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو حق ہے۔ وہی بات جو ہے وہ تمام سیاسی جو باڈیز ہیں، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم حقیقی، پی ایس پی، ایم کیو ایم جو ہم خیال ہے یا کون سا خیال ہے وہ آ گئی ہے، پھر الطاف حسین صاحب کی پارٹی، سارے کے سارے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے اس کو دوبارہ پنپنے دیے جائے، پھلنے پھولنے دیے جائے، تاکہ جو کمانے والا ہے وہ سکون سے کام کرے گا، کمائے گا، آرام کرے گا، تو وہ پورے ملک کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پال سکے گا، جس طریقے سے ایک حق ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں الطاف حسین صاحب کا یہ بیان دینا کہ جس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، وہ کل بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ نعرہ لگایا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا اس بیان کے بعد، یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس بیان کے بعد کیا پھر جو ہے وہ فوج اب نظر ثانی کرے گی، یا پھر کہیں گے کہ نہیں یار بہت ہو گئی، اب واپس جائیں گے؟ کیونکہ کراچی میں ان کا ایک ریلی کا انعقاد ہوا کل میرے خیال میں، جس کی کلپس لوگ بتا رہے ہیں کہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ، اور جو غائب ہو گئے تھے سارے ساتھی لوگ، وہ لوگ باہر آ گئے اور لوگوں نے باقاعدہ بھرپور شرکت کی ہے، ریلیاں نکلی ہیں۔ تو یہ اچانک سے سیاست میں یہ سب ہلچل ہونا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے، اور الطاف حسین صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کل یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔